زدنی علما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 14 تک درس ہوا۔ یہاں رب فرماتے اے اہل کتابو، تمہارے پاس ہمارا ہمارے رسول تشریف لائے، یبین جو واضح کرتا ہے تمہارے لیے، بیان کرتا ہے، تم پر ظاہر فرماتے ہیں، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کتاب سے بہت ساری باتیں تم چھپاتے تھے، لیکن وہ اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ یہ بات تم نے چھپائی، یہ بات چھپائی۔ تو پتہ چلا کہ حضور ان کتابوں سے بھی اللہ نے ان کتابوں کا علم بھی وہی جلی یا وہی خفی کے ذریعے حضور کو عطا کیا کہ یہ جو یہ کر رہے ہیں ان کی کتاب میں ایسے نہیں تھا، یہ جو یہ کر رہے ہیں ان کی کتاب میں یہ نہیں تھا۔ تو رب نے فرمایا کہ بہت ساری باتیں کثیر جو تم چھپاتے تھے وہ ظاہر کرتا ہے، اور بہت ساروں سے درگزر کرتا ہے، تم پر پردہ رکھتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ۔ تو کیا پتہ چلا کہ آسمانی کتب کے احکام سے واقف تھے، اور ان کو ظاہر فرماتے تھے، ان کی وضاحت کرتے تھے۔ سورہ اس میں پڑھیں گے 157 میں سورہ اعراف میں کہ بہت ساری چیزیں جو تم نے حرام کر دی یا تم پر تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے حرام کر دی گئی، اب وہ نبی کیا کرتا ہے، وہی تم پر وہ حلال کرتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان، یہ اس میں اس آیت مقدسہ میں حضور کی شان ہے۔ قد جاءکم من اللہ، بے شک تمہارے پاس آیا نور، اللہ کا نور، و کتاب مبین، اور ایسی روشن کتاب، روشن کرنے والی، ہر چیز کو کھل کر بیان کرے۔ مبین اس میں فاعل ہے، ہر چیز کو، اور نور کس کو کہتے ہیں، یہ نور ہے، یہ بلب خود بھی ظاہر ہے، دوسروں چیزوں کو بھی ظاہر کرنے والے ہیں۔ اس میں بہت بڑی تفصیل ہے، کیونکہ بعض مسائل اختلافی روح بھی اپنا لیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اللہ کا نور ہے یا نہیں۔ جمہور کا موقف ہے کہ ہے، پھر اس میں معنوی اور مادی اور حصی اور یہ بھی اختلاف ہے، لیکن انشاءاللہ اگر آپ کی تڑپ ہے تو میں اس پر ایک مکمل تقریر کر لوں۔ پھر اور ایک ہے کہ میں ایسے کہتا ہوں، یہ کمزور بات ہے کہ 1400 سال محققین نے اس کے بارے میں کیا کہا، اس کے بارے میں کہ نور سے مراد کیا ہے اور کتاب مبین سے، بعض کہتے ہیں دونوں ایک ہیں، ہم بھی کہتے ہیں دونوں ایک بھی ہیں، دونوں کتاب کے بھی وہ صفات بن سکتے ہیں، اور دونوں جو ہے حضور علیہ السلام، ملا علی قاری نے شفا کی شرح میں لکھے ہیں، دونوں جو ہے نا کتاب بھی حضور علیہ السلام ہے اور نور بھی حضور علیہ السلام ہے، اور اسلام بھی مراد ہو سکتا ہے۔ بہت سارے ان کے جو ہے نا وہ انشاءاللہ کسی دن یہ کریں گے، لیکن ملا علی قاری نے شرح شفا میں فرمایا کہ نور و کتاب مبین دونوں پیارے عقائد و جان ہی ہو سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام مظہر صفات، مظہر ذات، مظہر احکام و اخبار ہیں، لہذا یہ عطف تفسیری بھی ہو سکتا ہے۔ پیارے عقائد و جان، اللہ کے نور اس طرح ہے کہ آپ ذاتی باری سے پہلے فیض پانے والے اور آپ کے ذریعے دوسرے لوگ فیض لینے والے ہیں۔ یہ بھی پتہ لگا کہ نور محمدی کو بجھا کوئی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا نور ہے، جیسے چاند سورج نیز اس کی کوئی پیمائش نہیں کر سکتا، جیسے سمندر کا پانی اور ہوا۔ یہ بھی معلوم ہے کہ حضور کے بغیر قرآن کی سمجھ ناممکن ہے، کیونکہ یہ بغیر کتاب نہیں پڑھی جا سکتی، کیونکہ بغیر نور کتاب نہیں پڑھ سکتی۔ نور آپ کے دل میں ہونا چاہیے نا، تو قرآن کے نقوش چھونے کے لیے ضروری ہے کہ پانی سے جسم کو صاف کیا جائے، اور قرآن کے اسرار چھونے کے لیے ضروری ہے کہ مدینہ طیبہ کے عقائد و جہان کے نور تمہارے دل میں وہ اتر جائے، کہ اس کی محبت، پھر وہاں سے اسرار جاری ہوں، تو تب تمہیں قرآن پاک کا سمجھ۔ حضور کی محبت نہیں، اب کیا قرآن کو سمجھو گے؟ یدل بھی کثیرا ود بھی کثیرا۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات وہ ایسے نور ہے کہ دنیا کو اس نے منور کر دیا۔ جہالت یہ ہے اور اندھیرے یہ ہیں، سب کچھ
واضح کر کے بتا دیں انشاءاللہ۔ اس پر تمام مفسرین کے، ابھی میں نے یہ بات کی کہ جمہور کا موقف یہ ہے، تو جو حضور سے محبت کریں گے تو بولیں گے حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات۔ وہ تو بے وقوف لوگ کہتے ہیں، ورنہ فرشتے نور کے ہیں تو پھر کیا وہ اللہ کے جس کے حصے ہیں؟ سورج تو نور ہے تو کیا وہ اللہ کے اس کا حصہ ہے؟ ارے بھائی ابھی تو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تو کیا ہوا؟ ابھی ہم نے آج پڑھا صالح علیہ السلام کے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، تو کیا مقصد ہے؟ نسبت، اب نسبت تشریفی جانتے ہو؟ بیت اللہ، کیا اللہ اس گھر میں رہتا ہے؟ نور اللہ کیا معنی؟ ہم بے وقوف ہوتے ہیں، عجیب سے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ تھوڑی، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ بارہ اس پر تفصیلی گفتگو ہمارا وہ ہے کہ ہم ایک بات کریں تو اس پر پہلے مطالعہ کریں، بس اپنا موقف نہیں کہ جو یوں مانے تو وہ من گھڑت واقعہ نہیں۔ میں نے یہ کہہ دیا اور میں ثابت بھی کر سکتا ہوں، ہم رسول اللہ کی محبت سب سے بڑی دولت ہے۔ الفت محمد دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی سب کچھ نامکمل ہے۔ ہم کسی کی اس بات میں تھوڑی آتے، کوئی بکواس کرے، اب ایسے لوگ آئے بولے تراوی بھی شرک۔ اب دیکھیں وہ 8 والے تو چلو کہتے تھے یہ ہے، وہ ادھر ادھر کرا دے، اب اس سے زیادہ مبالغہ کرنے والا جھوٹ میں کہ وہ کہتے ہی تو وہ ہے ہی شرک، اب وہاں سے آگے پڑھے بولا کلمہ بھی تو غلط ہے، تو اب کس کی باتیں مانو گے؟ تو صحیح ہے جو اسلاف سے جو طریقہ آیا اسی پر چلو۔ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، جو مستند تفاسیر ہیں، جو 1400 سال کیا وہ تھا، اس پر گفتگو کریں۔ آپ لوگ تیار ہو، میں اس پر گفتگو کرتا ہوں کہ یہ بکواس کرتے ہیں ادھر ادھر خواب۔ کوئی بولے کہ یہ تو حضور کو بشر بھی نہیں مانتے، ہمارے تمام کتاب میں لکھا نبی علیہ السلام کی بشریت کا منکر کافر ہے، تو کہاں سے ہم نے وہ کیا؟ اللہ کی پناہ۔ یادی بھی اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے، من اس کو اتباع رضوان، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اس نور کے پیچھے چلے، حضور کی پیروی کرے، اس کتاب کا مطالعہ کرے، اس کتاب کو سنے، ہر ایک سے نور پائے گا، دین اسلام کا راستہ ہدایت پائے گا۔ سبل السلام، سلامتی کے راستے، اللہ من اتباع رضوانہ، سبل جمع ہے سبیل کی، سلام سلامتی کے جو راستے، اس پر حضور علیہ السلام اور یہ کتاب حضور علیہ السلام کی عملی زندگی ہے۔ قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، حدیث موجود ہے، ان کو پڑھو اور اس پر عمل کرو، سلامتی کے راستوں پر چل جاؤ، یعنی جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اگر اسی میں رہے کہ بس اسی پر اختلاف یوں اور یوں اور یوں، بس اسی پر زندگی گزر جائے، یہ اچھی بات نہیں۔ وَيَخْرُجُ مَنْ اللہ نکالتا ہے، یہ نہیں، یعنی جو اللہ کے رضا چاہتے ہیں ان نور کے ذریعے اور کتاب کے ذریعے، حضور علیہ السلام کی محبت میں ان کی شریعت، ان کی پیاری سنتوں کو سیکھ کر، قرآن کو پڑھ کر، اس کے تعلیمات سیکھ کر، اس پر عمل کر کے اللہ انہیں پھر نکالتا ہے ظلمات سے، اندھیروں سے۔ تو جس سے چند ماسمائی ایک یہ کہ کفر بے شمار ہیں، ایمان صرف ایک، اس لیے ظلمات کو جمع اور نور، یعنی ایمان کو واحد فرمایا گیا۔ دوسرے یہ کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہر کفر سے بچائے، انسان ہر کفر سے بچا جائے۔ تیسرے یہ کہ ایمان و کفر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ رب نے ایمان کو روشنی اور کفر کو تاریکی فرمایا۔ یہ دونوں ضدین ہیں کہ دن بھی ہو رات بھی ہو، یا اندھیرا بھی اور روشنی بھی ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان و کفر، لہذا کافر مومن میں اتحاد اتفاق ناممکن ہے، الگ الگ راستے، الگ الگ عقیدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نور کے اپنے ارادے سے، مشیت جو کم سے ہو، وَيَهْدِي مِنْ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف، یعنی مومنوں کو نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے، عقائد درست اور اس کی طرف چلے، قرآن پاک کی تعلیمات، حضور علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتیں۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، بے شک کافر ہو گئے وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ مریم کے بیٹے مسیح وہی اللہ ہے۔ اللہ کی پناہ، خیال ہے کہ بعض عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تھا، اور بعض نے کیا کہا، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ تو ان کا عقیدہ تھا کہ تین معبود ہیں۔ بعد نے کہا اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا، بعد نے بولا 3 معبود ہیں۔
ایک یعقوبیہ، یہ بھی فرقہ ہے، اور ملکانیہ، عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ میں ایسا حلول کیا ہے جیسے پھول میں خوشبو اور آگ میں گرمی نے، اس لیے وہ اللہ ہیں۔ نجران کے عیسائیوں نے حضور کی بارگاہ میں یہی عرض کیا تھا، انہی کی تردید میں یہ آیت کریمہ اتری، لہذا اس میں تعارض نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس کو کیسے وہ کہتے، وہ یوں ہے وہ، تو جو مولوی گمراہ ہوتے ہیں نا پھر بڑی تعویلیں پیش کرتے ہیں، یوں ہے ہمارا، یوں ہے اور یوں ہے اور یوں ہے، اور اس کو گڑبڑ دین کو کیا کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں چند تفاسیروں کا اور رسول اللہ کی امت کس راستے پر چل رہی تھی اسی پر چلو، اس طریقے سے انداز بیان، ان کی ہزاروں کتابیں موجود ہیں، سامنے رکھو، اس کو پڑھو۔ آج کل کیا اپنے مقصد کی بات نکال کر عوام کو اندھیرے میں رہنے دے بس۔ قل آپ فرما دیے فَمَن يَخْلُقُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون ہے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا مالک؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اگر اللہ چاہے ہلاک کر دے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ محترمہ کو، ومن فی الارض جمیعا، اور جتنے زمین میں رہنے والے، اللہ کے مقابلے میں کون ہو سکتا ہے؟ کیسی بات کریں؟ ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی کئی طرح سے تردید ہے۔ ایک یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ سکتی ہے، دوسری یہ کہ آپ ماں کے شکم سے پیدا ہوئے جس میں یہ صفات ہوں وہ اللہ نہیں ہو سکتا، تیسرے کہ اللہ تعالیٰ تمام آسمانی اور زمینی چیزوں کا کیا ہے؟ مالک ہے، اور ہر چیز رب کا بندہ ہے۔ اگر کسی میں رب نے حلول کیا ہوتا تو وہ اللہ کا بندہ نہ ہوتا۔ چوتھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، خالق ہے، اگر آپ میں الوہیت ہوتی تو آپ بھی خالق اور قادر ہوتے، ہاں قدیر تک۔ یہ چاروں صفات اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ کی ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی صفات نہیں ہے، تو وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے، اللہ کا بندہ ہے اور خاص بندوں میں ہے، اس کی والدہ بھی اللہ والی ولیہ ہے۔ تو عیسائیوں کا رد ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے بادشاہت ہے زمین و آسمانوں کی، اور یخلق ما یشاء، جس طرح چاہے پیدا کر دے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو بغیر باپ کے پیدا وہ اللہ ہو جائے، جو بغیر ماں باپ کے ہو۔ اللہ تعالیٰ کن فیکون ذات ہے، جس چیز کے بارے میں ارادہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قدرت رکھنے والا ہے۔ عیسائیوں نے یہ شرک کیا کہ انہوں نے، یہودیوں نے کہا اور عیسائیوں نے، دونوں نے، نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ قل فلم یعذبکم، آپ فرما دے پھر اللہ تمہیں کیوں عذاب دے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم ان لوگوں میں تم بھی بشر ہو جو اللہ نے پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا۔ اللہ کی بندگی کرو گے نجات پاؤ گے، بندگی نہیں کرو گے یہ نہیں چلے گا، یہ عقیدہ نہیں چلے گا کہ ہم تو فلاں فلاں، اللہ کے قانون میں یہ نہیں ہے۔ جب انبیاء مستثنیٰ نہیں ہے تم کون ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے مغفرت جس کے فرمائے۔ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اگر تم اللہ کے ابناء اور احباء ہوتے تو پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دیتا؟ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم 40 دن دوزخ میں رہیں گے، یعنی بچڑے کی پوجا کی مدت اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے اگر تم بیٹوں کی طرح رب کے پیارے ہو تو یہ سزا بھی کیوں ملے گی؟ تمہارے ان دونوں عقیدوں میں تعارض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہت ہے زمین و آسمانوں کی، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے، وہ سزا اور جزا تمہیں دے گا، جزا اور سزا تمہیں دے گا۔ تو یہ تمہارا جو یہ دعویٰ ہے کہ ہم تو یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دیکھیں تمہارے جو دعوے ہیں غلط ہے۔ انہیں بولا نہیں ہم تو یوں ہیں، ہم تو یوں ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ غلط فہمیوں میں ہیں، ہم تو فلاں کی مرید ہیں، تو اگر ہم ایک نماز نہ پڑھے تو کیا ہوگا؟ ہم نے اگر چرس اور وہ پی لیا تو کیا ہو گیا؟ ہم نے حرام خوری کر لی۔ ارے یہ تمام باتیں عیسائیوں میں پائی جاتی تھی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تم بھی ایسے ہو جاؤ گے جیسے ایک جوتا دوسرے کے برابر ہوتا ہے، تم بھی ایسے ہو جاؤ گے، یعنی تمہارے اندر ایسے آئیں گے۔ پہلے سے ڈرایا
کیونکہ رسول اللہ کی تعلیمات سب سے پہلے ان پر صحیح عمل کس نے کیا؟ صحابہ کرام نے. تو تم بھی اسی طرح حضور علیہ السلام کے صحابہ معیار ایمان ہیں، مجتہدین کرام ہیں، ہاں، اور اولیاء اللہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی تعلیمات سے بہرامند فرمائے. یہ جو آج جو ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ جو محسنین ہمارا موضوع چلا سورہ ہود میں، آج ہمارے 203 آیتوں میں 20 رکوع میں ہم نے جو انتخاب کیا تھا کہ دیکھیں آپ محسن بنے، کہ سورہ ہود کے 115 نمبر آیت، پھر سورہ یوسف کے 22 نمبر اور 36 اور 56 اور 78 اور 90 آیت، اس میں کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام پھر کیا کہا کہ ہاں یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ جن پر احسان کرتا ہے انہیں توفیق دیتا ہے، اور اللہ کے ہاں قانون ہے کہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. کہ اب دنیا والوں کو بھی ایک کہ اللہ والے اتنے آگے تھے، ان کا کردار بڑا صاف تھا. یہ نہیں کہ بس جیسے یہودی ادھر غضب میں مبتلا ادھر کہتے ہمیں کیسے عذاب ہوگا. بھئی تمہارا کردار جو ہے نا فسادیوں کا ہے، تم زمین میں فساد کرتے ہو، پھر قواریت پہ لگے ہوئے، دنیا پرستی میں لگے ہو، انبیاء کے خلاف سازش، انبیاء کو تم نے شہید کیا، علماء کو شہید کیا، حضور علیہ السلام خاتم النبیین آئے ان کے خلاف سازش، تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے ہم سب کو بہرامند فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق حلال، اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے. جہاں بھی مسلمان مظلوم ہے اللہ ان کی سب کی مدد فرما. ان کے گناہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں دنیا میں ذلت کی زندگی سے دو چار نہ فرما، بلکہ اپنے گناہوں سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. جو علماء کرام پیران عظام دین کی خدمت کریں تیری رضا کے لیے اللہ ان کی زبانوں میں برکت عطا فرما. جو فرقواریت پر اور لوگوں کو شکوک اور شبہات میں ڈالتے ہیں، ہر بات میں شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں، یا اللہ ان کے شر سے بچا. کریم اللہ ہم سب کے محرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینا، اسی پر موت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت.